اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ جماعت ششم باب دوم ایمانیات اور عبادات سے ریلیٹڈ یہ چیپٹر ہے، سبق نمبر 2، اذان فضیلت و اہمیت۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اذان کے لفظی معنی اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں یا پھر بلانے کے ہیں۔ ایک اور مطلب اس کا یہ کہ اذان کا مطلب ہے خبر پہنچانا، اطلاع دینا یا اعلان کرنے کے ہیں یا بلانے کے ہیں۔ مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے، اور اذان جو ہے وہ باوضو ہو کر جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اذان جو ہے روزانہ 5 مرتبہ جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اذان جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ وہ جلد از جلد باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئیں تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی جو ہے وہ ملے۔ تو مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے وجہ سے جو الفاظ ہیں وہ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں اذان کہتے ہیں۔ یعنی اذان جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک امتیازی نشان ہے، پہچان ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ آواز جو ہے وہ ہر روز 5 وقت کی نماز کا جو ہے وہ بلاوا بن کر جو ہے پوری دنیا میں بلند ہوتی ہے۔ اور اذان میں کس چیز کا جو ہے وہ کیا ہے، اذان میں کس چیز کی جو ہے کس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے؟ تو اذان میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی کا بیان ہے، اس کی بندگی کی شہادت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، نیز جو ہے وہ نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی جو ہے وہ اس میں دعوت جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اذان دینے والے کو جو ہے وہ مؤذن کہتے ہیں۔ تو اذان جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ اذان ہے کہ بیسیکلی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، یعنی سب سے پہلے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس میں کس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہے وہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کا مطلب ہے کہ چلے آؤ نماز کی طرف۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں میں نے آپ کے سامنے بول رہے کہ اللہ اکبر، سب جو ہے 2 دفعہ جو ہیں یہ پکارے جاتے ہیں۔ جیسے حی علی الصلاح ہے 2 دفعہ چلے آؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد حی علی الصلاح، چلے آؤ نماز کی طرف۔ پھر حی علی الفلاح چلے آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر اس کے بعد فجر کی اذان میں جو ہے یہ اذان میں الفاظ جو ہیں وہ 2 مرتبہ جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں، انہیں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ نیند سے کیا ہے وہ بہتر ہے۔ تو اس کا جواب پھر اس میں دیا جاتا ہے کہ صدقت، ہم جو جواب دینا ہے نماز اذان کا جواب، تو وہ صدقت بررتا، یعنی ٹھیک کہا اور سچ کہا۔ اور جب ہم نماز کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن اذان دینے والے کے ساتھ ہلکی آواز میں جو ہے وہ دہرائے۔ تو جب اذان کی آواز جو ہے وہ آئے تو تمام کام جو ہے وہ چھوڑ دو، اگر چل رہے ہو تو ٹھہر جاؤ، قرآن مجید کی اگر تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت چھوڑ کر اذان کا جواب دیں۔ اور جب اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے تو اس میں جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح جب آئے گا تو حی علی الصلاح کے جواب میں آپ نے اس کا جو جواب دینا آپ نے وہ کہنا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر کہا جائے گا حی علی الصلاح، پھر آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے کہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح جب حی علی الفلاح کا آ جائے گا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حی علی الفلاح، اس کا بھی آپ ایسے ہی جواب دیں گے سن کر کہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے علاوہ جو بھی اذان جو آپ سنیں گے تو آپ نے جیسے مؤذن جو ہے وہ الفاظ کہہ رہا ہوگا تو آپ نے اسی کے اس الفاظ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ہلکی آواز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ دہرانا، یعنی جیسے جب اللہ اکبر کہا جائے تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے سن کر اس کا جو جواب دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مسجد نبوی کے جو تھے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ پہلے جو ہے وہ مؤذن تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو پہلی بار جو ہے وہ اذان سب سے پہلے اذان جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ دی تھی۔ تو ابھی ہم نے پڑھا
کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہے، اس کی بندگی کی شہادت ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بھلائی اور نماز پڑھنے اور بھلائی پانے کی طرف جو ہے وہ دعوت جو ہے وہ شامل ہے۔ اب اس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ فجر کی اذان میں دو جو ہے وہ ایڈیشن کی جاتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، تو اس کے جواب میں آپ نے جواب دینا ہے کہ ٹھیک کہا، صدقتا و بررتا، یعنی ٹھیک کہا اور سچ کہا۔ تو اذان کی ابتدا کیسی ہوئی؟ مطلب واقع معراج کے وقت سے ہی مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ مطلب واقع معراج کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی جو ہے وہ سیر کرائی گئی تھی، تو اس وقت آپ کو 5 نمازوں کا جو وہ تحفہ جو ہے وہ دیا تھا۔ تو مگر مکہ مکرمہ میں کفار کے شر کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اعلان یعنی اعلانیہ طور پر اور باجماعت نماز ادا نہ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب 5 وقت کی نماز فرض ہو چکی تھی، لیکن مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے اور وہاں پر کافروں کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے مسلمان اعلانیہ طور پر جو باقاعدہ اکٹھے جو ہیں وہ مسجد میں یا باجماعت میں اکٹھے ہو کر نماز جو ہے وہ ادا نہ کر سکتے تھے۔ تو جب مسلمان مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی، ہجرت کے جب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی، اور آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور جب تعمیر ہو چکی تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ مسلمانوں کو نماز باجماعت پر بلانے کے لیے کیسے جو ہے بلایا جائے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری، مطلب صحابی تھے یہ، حضرت وسلم کے ساتھی تھے، تو حضور وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر، قبلہ رو مطلب بیت اللہ کی طرف، مطلب اللہ اکبر جو ہے وہ پکار رہا ہے۔ تو حضور وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب کیا ہے، سچا ہے؟ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب آ کر سنایا، تو آپ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ مجھے جو ہے وہ وحی کے ذریعے، وحی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ نبی تک پہنچاتے تھے، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ وحی کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے اذان کی تعلیم جو ہے وہ دی جا چکی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے جو الفاظ جو ہیں وہ تعلیم فرمایا، مطلب انہیں سکھائے، اور ان کو اذان دینے پر جو ہے مأمور فرمایا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اذان دینے پر مأمور فرمایا، مطلب اذان دینے پر مقرر جو ہے فرمایا۔ مسلمانوں کی زندگی میں اذان کو جو ہے وہ ایک خاص اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ دنیا میں جتنے بھی موجود جو ہے مذاہب ہیں، ان میں عبادات کے لیے بلانے کے جو ہیں مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے لیے ان کی کیا ہے، مختلف طریقے ہیں اور الگ طریقے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے وہ اذان جو ہے وہ منفرد، مطلب الگ اور یکتا ہے۔ مطلب اذان سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے بزرگی جو ہے واضح ہوتی ہے، بڑائی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نیز اس کے علاوہ انسان کو اس کی فلاح اور کامیابی اور کامرانی کا پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی انسان کو اس کی بھلائی اور فلاح وہ جو ہے وہ اس کو بھلائی کا اور کامیابی کا پیغام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں جو ہے وہ دہرائے۔ مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں۔ تو مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل ہے، مطلب اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ مؤذن رسول تھے، اس لیے بڑے بڑے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال یعنی ہمارے سردار بلال رضی اللہ عنہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی جو گردنیں ہیں نا، وہ تمام لوگوں سے زیادہ کیا ہوں گی، بلند ہوں گی، یعنی اونچی ہوں گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کو اذان کے باعث، مطلب جو مؤذن اذان دینے والے ہیں ان کو اذان دینے کی وجہ سے، مطلب باعث کی وجہ سے بلند مقام جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر اذان کی فضیلت و اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اذان کی وجہ سے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مطلب اذان کی وجہ سے کہ جو اذان دیتا ہے، جو مؤذن جسے کہتے ہیں، جو اذان دینے والے کو، تو اس کی جو مغفرت مطلب اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے گناہوں کو جو ہے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ سچی نیت سے جو ہے، اس کی نیت صرف کیا ہوگی، نیت جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے والے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب، مطلب اگر ایک مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے والے کہ اس کو کتنا جو ہے وہ اس کو کتنا اجر ملے گا، اور پہلی صف میں جو نماز پڑھنے
پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہر شخص جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تاکہ فیصلہ کرنے کے لیے جو قرعہ ڈالنا پڑے، مطلب قرعہ اندازی کرنی پڑے گی، قرعہ ڈالنا پڑے گا۔ ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اپنے کام کاج جو ہے وہ چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اپنے رب کی عظمت یعنی بڑائی ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے۔ اس سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ اس کی جو فلاح ہے وہ نماز کی ادائیگی، مطلب اس کی جو کامیابی ہے وہ کیا ہے، نماز کی ادائیگی میں ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اذان کی جو ہے فضائل پڑھیں گے، یعنی اذان کی برکتیں یا کمالات ہم پڑھیں گے کہ اذان کی جو آواز ہے وہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا جو ہے وہ خیال پیدا کرتی ہے کہ اذان کی مطلب اذان کی جو آواز ہے وہ انسان کے دل میں کس کی بڑائی پیدا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، اللہ تعالیٰ کے بڑائی کا خیال پیدا کرتی ہے۔ اذان جو ہے سنتے ہی انسان جو ہے وہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، گویا دنیا کی بجائے دین سے رغبت یعنی دین سے محبت جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اذان کی آواز جو ہے وہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، تمام کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ چل رہے ہیں تو ٹھہر جائیں، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ کوئی بھی جو اہم کام آپ کے لیے نہیں ہے، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور اگر اذان کی الفاظ آپ سن رہے ہیں تو آپ نے تلاوت چھوڑ کر اذان کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے بجائے آپ کے دین سے رغبت یعنی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یہاں سے یعنی شیطان وہاں سے ڈر کے خوف کے وہاں سے کیا ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور اذان دینے والے مقام پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جس مقام پر جو ہے وہ اذان جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو اذان جو ہے وہ انسان میں وقت کی پابندی کا خیال پیدا کرتی ہے کہ جس طریقے سے کہ اذان جو ہے نماز جو اپنے مقررہ وقت پر جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور اذان بھی جو ہے مقررہ وقت پر جو ہے وہ اپنی مطلب ان کو وقت کی پابندی کا جو ہے وہ احساس دلاتی ہے۔ اذان جو ہے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے، اور اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک موجود ہر چیز جو ہے وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں کیا کرے گی، گواہی دے گی، اور مؤذن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مؤذن کی عزت افزائی جو ہے وہ فرمائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر اس کا جواب دینے والے کی شفاعت کریں گے، یعنی اس کی بخشش کریں گے۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ اذان کے مختصر جوابات میں یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ اذان کے معنی کیا ہیں؟ اذان کے لفظی معنی جو ہیں وہ اطلاع دینے یا اعلان کرنے کے ہیں۔ اذان کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے بلانے کی غرض سے جو الفاظ بلند آواز میں پکارے جاتے ہیں انہیں اذان کہتے ہیں۔ مسلمانوں پر نماز کب فرض ہوئی؟ تو واقعہ معراج کے وقت مسلمانوں پر جو 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی۔ مؤذن رسول کون تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مؤذن رسول تھے۔ یہ سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا، امید کرتی ہوں، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔